کسی نے پوچھا کہ کہا ہے کہ یہ حلالہ کروانا لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے اپنی عقل کے بلبوتے پر شرعی معاملات کے اندر زبان درازی کرنا وہی کرتے ہیں کہ جو یا تو بالکل جاہل ہوتے ہیں یا یہ دانشور قسم کے اپنے آپ کو کہلانے والے جو سمجھتے ہیں، جن کو دین کی ABC بعض اوقات نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ ہر دانشور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے سلجھے ہوئے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اس دنیاوی تعلیم پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر دیندار کو، چاہے وہ عالم و مفتی ہوں، ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ان کی زبان پر ان کے لیے ہمیشہ ایک لفظ ہوگا، مولوی صاحب نے کہا، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے۔ حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ سننے والی عوام بھی یہ سمجھے کہ حضرت تو 7ویں آسمان پر ہیں، اور امامے والے، داڑھی والے علماء، مفتیان کرام یہ بڑے حقیر ہیں، ان کو مولوی سے تعبیر کرو، بس یہ مولوی نے ایسا کہا، مولوی نے ایسا کہا۔ اور اگر یہ سامنے بیٹھ جائیں، جس دن یہ سامنے بیٹھ گئے کسی اہل علم کے، تو وہ اچھی طریقے سے سبق یاد دلا دے گا کہ ہم لوگ جتنا علم پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا تو یہ میرے خیال میں 10% بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال تو اس طریقے سے اگر کسی نے یہ جملے کہے ہیں، یہ غلط جملے ہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ، اگر کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اس طریقے کو غلط کہیں۔ حلالہ ہے کیا؟ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ سرکار نے کنایتاً یہ شرم کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے، مراد یہ ہے کہ تمہارا جسمانی تعلق ہونا ضروری ہے۔ ابھی بتائیں، قرآن نکاح کا کہہ رہا ہے، نبی کریم جسمانی تعلق کا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ایک لڑکی کے اوپر ظلم ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق شوہر دے دے، شترے بے مہار ہو جائے، بغیر نکاح کے لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھیج دو، یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان لوگوں کو نہ سنیں، یہ تباہ کر دیں گے آپ کو، یہ آپ کے رہنما نہیں ہے، یہ اپنی سوچ اور فکر کا تسلط دوسروں پہ کرتے ہیں جس کے پیچھے شرعی دلیل مضبوط ہوتی نہیں۔ عوام کا حال یہ، خصوصاً میری ینگ جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنا دین سیکھا نہیں ہوتا، آپ کسی کی گفتگو کو اپنے ذہنی ترازو میں تولتے ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں تولنے کی صلاحیت چونکہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بات مجھے وزندار لگ رہی ہے، اس کی بات کمزور لگ رہی ہے، اس کی زبان میں سلاست روانی ہے، اس کی زبان میں نہیں ہے، یہ تمام مولویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اس طرح کہ ہم نے کچھ معیار بنائے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میرا دل تو اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ صدر میں چلے جائیں، وہ دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی گفتگو سن لیں، آپ دوائی لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے، جہاں آپ کی عقل اٹک جائے، آپ اتنے عقل کل ہیں اور اتنا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ بالکل 100% صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ یہی سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے۔ شریعت ہمارا معیار ہے۔ آپ نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہے تو آپ کے عقلی فیصلوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام نہیں دے گا، وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر چکا ہے کس چیز پر آپ کو جنت ملے گی اور کس چیز پر جہنم ملے گی۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔